بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف پروٹیسٹ کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے نالج کے لیے کہ میکڈونلڈس کو شدید ترین اپنی ہسٹری کے اندر مالی طور پر نقصان پہنچایا ہے آپ لوگوں نے بائیک آؤٹ کر کے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے اوپر اسرائیلی فوجیوں کا یہ ظلم جاری ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے کمزور جو علامت یا پھر ہتھیار ہے مومن کے پاس، وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ دل میں برا جانے اور برا سمجھے۔ تو آپ لوگوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں نے جو پروٹیسٹ کیا، اس کا ایک زبردست قسم کا اثر یہ ہوا کہ دنیا بھر میں جتنی بھی برانچز ہیں میکڈونلڈس کی، وہ سب کو نقصان پہنچا، لیکن خاص طور پہ ملائیشیا، کویت، پاکستان، انڈونیشیا اور فرانس کے اندر جو برانچز تھیں میکڈونلڈس کی، ان کو تو ٹھیک ٹھاک قسم کا نقصان ہوا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ان کا جو ایکسپینڈیچرز ہیں اور ان کا جو پروفٹ ہے وہ میچ نہیں کر پا رہا پچھلے 4 سالوں میں سے لے کے اب تک کا، کیونکہ لوگوں نے بھرپور طریقے سے پروٹیسٹ کیا، بائیک آؤٹ کیا میکڈونلڈس کی پروڈکٹس کا کہ بھائی ہم لوگ یوز نہیں کریں گے۔ وہ اس لیے کہ اسرائیل کے اندر جو چلاتی ہے میکڈونلڈس کو، جو فرنچائز چلاتی ہے، اس کا نام ہے الونیل۔ انہوں نے میں اگر یہ ورڈ ٹھیک پروناؤنس کر رہا ہوں تو ان کے پاس 225 برانچز ہیں میکڈونلڈس کی اسرائیل کے اندر، اور یہ پچھلے 30 سال سے یہ 225 برانچز صرف اسرائیل کے اندر ہیں۔ تو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ فلسطین پہ جو ہمارے فوجی، اسرائیلی فوجی ان پہ حملہ کر رہے ہیں، ہم انہیں بھرپور طریقے سے سپورٹ کریں گے، کھانا ہم بھیجیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بات دنیا بھر کے مسلمانوں کو بڑی گراں گزری کہ ایسا تو نہیں چلے گا۔ تو لوگوں نے اپنا بائیک آؤٹ کیا کہ اب ہم ان کی پروڈکٹ ہی بائی نہیں کریں گے۔ اس کا کیا فائدہ ہوا کہ میکڈونلڈس کے جو سی او ہیں اس کو بیان دینا پڑا کہ دنیا بھر میں ہماری 40,000 برانچز ہیں، اور یہ بیسیکلی ایک امریکن کمپنی ہے اور پوری دنیا میں اس کی برانچز ہیں۔ ایز وی نو، ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں ہمیں یہ ضرور وہاں پہ برانچ نظر آئے گی میکڈونلڈس کی۔ تو دنیا بھر کے جہاں بھی مسلمان ہیں، ایون مسلمانوں سے ہٹ کے لوگوں نے، ایون فرانس کے اندر لوگوں نے بائیک آؤٹ کیا ان کی پروڈکٹس کا کہ بھائی آپ ٹھیک ہے، مذہب کے بارے میں تو ہم مسلمان بات کرتے ہیں نا، دنیا میں لوگ انسانیت کی بات بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کا بائیک آؤٹ کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کمپنی کا جو فائنینس ہے وہ ایک دم سے شیک کیا ہے، اور یہ ہے آپ کی جیت کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فائدہ نہیں ہوتا پروٹیسٹ کا، آواز جتنی مرضی بلند کر لو۔ میں بھی ان لوگوں میں پہلے شامل تھا، میں اپنے آپ کو یہاں پہ کریکٹ کرتا ہوں کہ لیکن میرا یہ نظریہ تھا کہ جب بائیک آؤٹ کریں وہ اتنا افیکٹو ہو کہ وہ ایک یونیفارم بن جائے پوری دنیا کے اندر۔ وہ یہاں پہ آپ لے کے آئے ہیں ایک یکسانیت اور ایک پورے زور کے ساتھ لوگوں نے اس کا بائیک آؤٹ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ اس فرینچائز سے اپنی تمام جو 225 برانچز ہیں میکڈونلڈس کی، وہ ان سے واپس لے رہے ہیں کہ بھائی آپ سے یہ نہیں چلتا، یا پھر سسا جو کچھ بھی ہے، اوبیسلی ان کو لاس تو ہے۔ 225 برانچز ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں، اور مشرق وسطیٰ لائک یہ جو میں نے آپ کو کنٹریز گنوائے ہیں، یہ کویت وغیرہ کی میں نے بات کی ہے، ان کے اندر آلموسٹ 5% برانچز ہیں، 5% برانچز ہیں۔ تو لوگوں نے ٹھیک ٹھاک قسم کا بائیک آؤٹ کیا۔ دبئی کے اندر بہت برانچز ہیں، سعودی عربیہ میں بہت برانچز ہیں، پاکستان میں بہت برانچز ہیں۔ تو لوگوں نے اپنے غصے کا اور غم کا اظہار کیا کہ بھئی ہم آپ کی پروڈکٹس مزید بائی نہیں کریں گے۔ سی او نے ایک اور بڑی الارمنگ بات کی ہے، یا پھر کہہ لیں کہ ایک اچھی بات کی ہے اس سینس میں کہ اس نے یہ کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ جب تک جنگ بندی نہیں ہوتی تب تک ہم لاس میں رہیں گے۔ یہ اب دیکھنے کی بات ہے، دنیا ساری جو کہتے ہیں نا کہ ایک کارپوریٹ سیکٹر کی منوپلی ہے دنیا پہ، اب میکڈونلڈس کی جو چین ہے وہ ایک بہت کہہ لیں کہ ویل آف اور امپیکٹ کریٹ کرنے والی ہے امریکہ کی اکانومی کے اندر بھی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے امریکہ سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو، تو وہاں کے ایک کہہ لیں کہ بزنس ٹائکون کا یہ کہنا کہ جب تک یہ جنگ بندی نہیں ہوتی تو اس طرح کے بیانات امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں۔ ویل ڈن، میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ نے جس طرح سے یہ بائیک آؤٹ کی مہم چلائی ہے اس کا فائدہ ہوا، اور یہ خبر بی بی سی پہ آئی، یہ خبر وائس آف امریکہ پہ آئی۔ اٹ مینس کہ اس خبر نے دنیا بھر کو بتایا ہے کہ بھئی کہ لوگ خاص طور پہ مسلمان، اور پھر اس سے بڑھ کے لوگوں نے انسانیت کے خلاف، ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کی ہے اور بائیک آؤٹ کیا ہے ہماری پروڈکٹ کا۔
تو آپ سے میں یہ کہوں گا ویل ڈن اینڈ کیپ کنٹینیو. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے پروٹیسٹ کو جو ہے ریکارڈ کروائیں اس سینس میں. تو لازمی نہیں کہ آپ ہر دفعہ جو ہے وہ بندوق اٹھائیں یا پھر آپ کسی کو گالی گلوچ کریں. آپ سافٹ طریقے سے بھی انقلاب کہہ لیں یا سافٹ طریقے سے اپنا ریئیکشن کہہ لیں یا پروٹیسٹ کہہ لیں. اس کی بہترین اگزامپل یہ ہے کہ میک ڈونلڈ کے سی او کو یہ کہنا پڑ گیا کہ بھائی جب تک جنگ بندی نہیں ہوگی ہم لاس میں رہیں گے. یہ آج ایک انٹرسٹنگ ویڈیو تھی. میں نے کہا میں اپنے ناظرین سے ضرور شیئر کروں گا. آپ کی کیا رائے ہے ضرور شیئر کیجیے گا میرے ساتھ, اور میرے فیس بک پیج کو فالو کیجیے گا اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا تاکہ آپ کی رائے بھی ہم تک پہنچ سکے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.